کیا کریں گے ہم لوگ؟ ہاتھ سے تو مارے گا نہیں، پاؤں سے مارے گا نا، ڈنڈے سے مارے گا نا۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ اندر آئے، اپنی چارپائی پر بلی کو سویا ہوا دیکھا اور سمجھ گئے کہ ٹھنڈی سے کانپ رہی ہے۔ حضرت بایزید بستامی کے اوپر ایک لحاف تھا، ایک شال تھی، ایک کمبل تھا، اس کو نکالا اور اس بلی کے اوپر رکھ دیا۔ بھائی لحاف کو کس کے اوپر رکھا؟ بلی کے اوپر رکھا، اور خود چارپائی کے پاس دونوں ہاتھ کو اس طرح باندھ کر تھر تھراتے ہوئے، کانپتے ہوئے بیٹھے۔ کتابوں میں لکھا اتنی دیر تک بیٹھے رہے کہ فجر کی اذان ہونے لگی۔ بھائی فجر کی اذان ہونے لگی، چہل پہل ہونے لگی، وہ بلی اٹھی۔ بھائی بلی تو آخر جانور ہے، اب اس نے دیکھا کہ میں چارپائی پر، اوپر کمبل، سامنے انسان، بھائی جانور ہے، وہ تو زور سے چھلانگ لگائی اور گھر کے باہر بھاگ گئی۔ بھئی بلی تو بلی ہے، چھلانگ لگائی اور گھر کے باہر چلی گئی۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، اور جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے بعد اسی چارپائی پر آئے، اس کو تھوڑا سا صاف کر دیا، اس لیے کہ کون سوئی تھی؟ تھوڑا سا صاف کر دیا، لیٹ گئے، اور وہی لحاف جو کس نے اوڑھا تھا؟ بلی نے اوڑھا تھا، اوڑھ لیا۔ میرے دوستو کتابوں میں لکھا ہے کہ اوڑھے اور سوئے، جیسے سوئے ہیں خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ بھئی حضرت بایزید بستامی نے خواب میں کن کو دیکھا؟ بھئی سب توجہ ادھر رکھے، خواب میں کن کو دیکھا؟ بھئی خواب میں کن کو دیکھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں وہ سنو۔ اللہ کے رسول خواب میں، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اے بایزید، تو نے میری امت کی بلی کا خیال کیا، اللہ کی قسم قیامت میں تیرا خیال کروں گا۔ میرے دوستو یہ ہمارے اللہ کے ولی تھے جو بلی کا بھی خیال کرتے تھے، اور آج ہم انسان ہیں جو دوسرے انسانوں کا کیا خیال؟ میرے دوستو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے دوستو بات اس پر چل رہی تھی، ذرا سننا، بات اس پر چل رہی تھی کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر گئے، اور ہر آسمان پر کس سے ملاقات ہوتی ہوئی؟ بھئی کس سے ملاقات ہوئی؟ ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو بتاتا ہوں کون کون سے نبی سے ملاقات ہوئی۔ آپ میرا ساتھ دو گے تو بات بنے گی انشاءاللہ، اور اگر یاد ہو گیا تو ہمارے نبی کی داستان یاد ہو گئی، اللہ کو بڑا پیار آئے گا۔ بھائی پیار آئے گا نہیں آئے گا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر شروع کیا، پہلے آسمان پر ہمارے نبی کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام۔ بھائی پہلے آسمان پر کون؟ ساتھ میں کہو نا، پہلے آسمان پر کون؟ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر حضرت ادریس، کون سے نبی؟ ادریس علیہ السلام۔ چوتھے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام۔ پہلے پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ بھئی ہو گئی نا سارے نبیوں سے ملاقات؟ پہلے آسمان سے نبی سے ملاقات کرتے گئے، ساتویں آسمان پر نبی سے ملاقات کی، اور پھر ہمارے نبی اللہ کے عرش میں پہنچے۔ بھئی ہمارے نبی کہاں پر پہنچے؟ یہ بات سننا، میں یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم نبی کو بھول گئے، اور میں ابھی بتاؤں گا کیسے بھول گئے، لیکن نبی ہمیں نہیں بھولے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عرش میں۔ اچھا یہ ایک بات میں آپ سے پوچھوں، جب ہمارے نبی عرش میں گئے تو سب سے پہلا جملہ ہمارے نبی نے زبان سے کیا کہا؟ اس لیے کہ عرش میں گئے تو کن سے ملاقات ہوئی؟ ارے کہو نا زور سے، کن سے ملاقات ہوئی؟ بھائی کن سے ملاقات ہوئی؟ اور بالکل قریب نا، آمنے سامنے، ایک طرف اللہ، ایک طرف نبی، ایک طرف خالق، ایک طرف مخلوق، ایک طرف عاشق، ایک طرف معشوق، ایک طرف حبیب، ایک طرف محبوب، ایک طرف رب ہے اور دوسری طرف محمد الرسول اللہ ہے۔ بھائی ملاقات ہوئی نا قریب میں۔ قرآن کریم نے اسی کو فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز میں فرمایا، اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى۔ بالکل قریب ہو گئے۔ بھئی قریب ہو گئے نا، لیکن مجھے یہ پوچھنا ہے کہ ہمارے نبی نے سب سے پہلا جملہ کیا کہا اللہ کے عرش میں؟ بھئی اللہ کے عرش میں
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جملہ کیا کہا؟ آپ لوگ سوچتے ہوں گے یہ مولانا ہم کو کیوں بار بار پوچھتے ہیں، بھائی فکر ہوتی ہوگی نا آپ کو، لیکن میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ جو کہا ہمارے نبی نے ہم سب کو یاد ہے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ کیا کہا، ورنہ یاد انشاءاللہ سب کو ہوگا، اس لیے کہ جب میں ابھی پڑھوں گا تو آپ بھی پڑھو گے انشاءاللہ میرے ساتھ، بھائی پڑھو گے نا انشاءاللہ۔ یہ سنو، بڑی عجیب داستان ہے۔ ہمارے نبی جب عرش میں پہنچے، بھائی یہ یاد رکھنا کہاں پر پہنچے؟ عرش، اور عرش وہ جگہ ہے کہ ہمارے نبی سے پہلے وہاں کوئی گیا اور ہمارے نبی کے بعد کوئی جائے گا نہیں، صرف وہ جگہ کس کے لیے بنی ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ہمارے نبی عرش میں گئے، سب سے پہلا جملہ ہمارے نبی نے کیا کہا اللہ کو؟ سنو، ہمارے نبی نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ یاد ہے نا سب کو؟ نماز میں پڑھتے ہو نا بھائی، یاد ہے نا سب کو؟ اب جب نماز میں پڑھو تو سوچنا کہ یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے، یہ وہ جملہ ہے، وہ پہلا جملہ ہے جو میرے پیارے نبی کی پیاری زبان سے عرش میں کس کے سامنے نکلا؟ اللہ۔ بھائی سب ساتھ میں کہو، کتنا پیارا جملہ ہمارے نبی نے عرش میں اللہ کے سامنے کہا۔ کیا کہا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ کیا ترجمہ اس کا؟ ترجمہ بھی بڑا پیارا۔ اے اللہ، آج تک میں جتنی عبادتیں کر کے آیا، جان کی عبادتیں، مال کی عبادتیں، اللہ میں جو کچھ کر کے آیا، آج عرش میں آیا ہوں، سب کچھ تجھ پر قربان کر دیتا ہوں۔ بھائی سب کچھ تجھ پر، اسے پھر کہو، بڑا پیارا جملہ، یہ اللہ کے رسول نے پہلا جملہ اللہ کے عرش میں کہا۔ کیا فرمایا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اس عرش میں کون ہے اور کون ہے؟ اور کوئی ہے نہیں، وہ عرش میں اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس ہمارے نبی نے اتنا کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اللہ نے جواب دیا۔ کیا جواب دیا اللہ نے؟ وہ جواب بھی میرے دوستو آپ کو یاد ہے۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی سب کو یاد ہے نا یہ؟ اسی کے بعد یہ جملہ آتا نا، تو بھائی ساتھ میں کہو، اللہ نے کیا جواب دیا؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ عرش پر کہتے ہیں، اے میرے پیارے نبی تم عرش پر آئے ہو، اے میرے پیارے نبی تم عرش پر آئے ہو، تم پر میری سلامتیاں اترے، تم پر میری رحمتیں اترے، تم پر میری ساری برکتیں اتر جاوے۔ بھائی اللہ نے دعا دی، کن کو دعا دی؟ ہمارے نبی کو۔ اب میرے دوستو بتاؤ کہ عرش میں اللہ ہے اور اللہ کے نبی ہے، تیسرا تو وہاں کوئی ہے، لیکن اس عرش میں بھی ہمارے نبی کو ہم لوگ یاد آ گئے۔ بھائی عرش میں کون یاد آ گیا؟ ہم یاد آ گئے، امتی یاد آ گئے، نماز پڑھنے والے یاد آ گئے، روزہ رکھنے والے یاد آ گئے۔ اسی لیے آپ کو معلوم ہے اس کے آگے پھر ہمارے نبی نے کیا کہا؟ ہمارے نبی نے اس کے بعد کیا کہا؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ قربان جاؤ ہمارے نبی پر۔ اللہ نے کہا اے نبی تجھ پر سلامتی، تجھ پر رحمتیں، تجھ پر برکتیں۔ ہمارے نبی نے کہا مجھ پر نہیں، میرے ساتھ میرے تمام امتیوں پر بھی رحمتیں۔ بھائی ہمارے نبی نے ہم کو کہاں یاد کیا؟ بھائی کہاں پر یاد کیا؟ عرش میں، اللہ کے سامنے یاد کیا۔ اس لیے لکھا ہے کہ پہلے نبی نے کہا، پھر اللہ نے فرمایا، پھر ہمارے نبی نے کہا۔ کتنی؟ 3 باتیں ہو گئی نا۔ اچھا، روایت میں لکھا کہ عرش میں اللہ اور اللہ کے نبی، اور عرش کے باہر کون کھڑے ہیں؟ بھائی عرش کے باہر کون کھڑے؟ حضرت جبرائیل نے باہر سنا کہ اللہ جواب دے رہا، نبی سوال کر رہے، پھر اللہ جواب دے رہا، پھر نبی سوال کر رہے۔ جبرائیل عرش کے باہر کھڑے، انہوں نے باہر کھڑے ہو کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بھائی التحیات پورا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ بھائی یہ جو ہم نماز میں التحیات پڑھتے ہیں اس میں پہلا جملہ کن کا ہے؟
نبی کا. کہو پہلا جملہ کن کا ہے؟ نبی کا. دوسرا جملہ کن کا ہے؟ اللہ کا. تیسرا جملہ کن کا ہے؟ نبی کا. چوتھا جملہ کن کا ہے؟ جبرائیل کا. 4 جملے سے بنا ہوا یہ التحیات جس کو ہم تشہد کہتے ہیں. بھائی اس کو کیا کہتے ہیں؟ اچھا یہ بات کہاں پر ہوئی ہے؟ عرش میں. لیکن اللہ کو یہ بات اتنی پسند آ گئی، اللہ کو یہ بات اتنی پسند آ گئی کہ اللہ نے اس کو ہر نماز میں رکھ دیا. بھائی رکھ دیا کہ نہیں نماز میں؟ اور ایسا نماز میں رکھا، ایسا نماز میں رکھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تو قعدے میں بیٹھے گا تو تجھے التحیات پڑھنا پڑے گا، اگر نہیں پڑھے گا تو نماز بھی پوری نہیں ہوگی. بھئی کہا نا ہمارے نبی نے کہا اذا قلت هذا او فعلت هذا فقد تمت صلاتک. جب تو قعدے میں بیٹھے تشہد پڑھنا ضروری، اگر تشہد نہ پڑھا، اگر التحیات نہ پڑھا تو تیری نماز بھی پوری. بھئی نماز پوری. تو میرے دوستو اب یہ بات تو ثابت ہو گئی، یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ ہمارے نبی نے ہمیں یہاں تو یاد کیا، زمین پر ہمیں یاد کیا، لیکن ہمارے نبی ایسے پیارے نبی جنہوں نے ہمیں کہاں پر یاد کیا؟ عرش پر یاد کیا. میں کہاں پر یاد کیا؟ اچھا اب میرے دوستو میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لیتا، ہم نتیجے پر جلدی آ جائے کہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بہت یاد کیا. میں یاد کیا کہ نہیں کیا؟ بلکہ قرآن کریم کی ایک آیت سے پتا چلتا ہے کہ تو جتنا تیرے سے محبت کرتا. بھئی ہر آدمی اپنے سے محبت کرتا نا، لیکن قرآن کریم کی ایک آیت سے پتا چلتا ہے کہ تو جتنا تیرے سے محبت کرتا اس سے زیادہ نبی تجھ سے محبت کرتے ہیں. تو جتنا اپنے آپ سے محبت کرتا اس سے زیادہ نبی تجھ سے محبت کرتے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی تو تجھ سے بہت محبت کرنے والے، تو اپنے آپ سے محبت کرے اس سے زیادہ نبی تجھ سے محبت کرے. لیکن میرے دوستو آج کی یہ رات ہم سب کو ایک پیغام دیتی ہے کہ ہمارے نبی کا مقام تو اتنا اونچا ہوا. بھائی ہمارے نبی کا مقام تو اتنا اونچا ہوا. آج ہم سب کو یہ سوچنا ہے کہ بھائی ہم لوگوں نے نبی کو یاد رکھا یا نہیں رکھا؟ بھائی ہم لوگوں نے نبی کو یاد رکھا نہیں رکھا؟ اگر آپ لوگ اجازت دو تو ایک واقعہ اور میں آپ کو بتاؤں معراج کا. بھائی اجازت ہے آپ لوگوں کی؟ وقت تو زیادہ نہیں ہوتا. تو میں ایک بات اور آپ کو بتاؤں معراج کی. اور میرے دوستو یہ بات میری آخری بات ہوگی اور یہ ایسی پیاری بات ہوگی کہ اس کے بعد فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا انشاءاللہ. بھائی فیصلہ کرو گے نا انشاءاللہ؟ ارے کہو نا، زور سے کہو نا انشاءاللہ. بھائی آج ایک لمبا چوڑا فیصلہ کرنا ہے، اللہ ہم سب کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہاں میرے دوستو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عرش پر گئے، یہی معراج کی داستان آپ کو سناتا ہوں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر پہنچے؟ عرش پر پہنچے. بھئی یہ سننا بڑی عجیب داستان ہے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عرش میں پہنچے تو ایک عجیب واقعہ پیش آیا. ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ عرش جو ہے نا، اللہ کا عرش، بھئی اللہ کا عرش کس کا بنا ہوا؟ بھئی اللہ کا عرش کس چیز کا بنا ہوا؟ اللہ کے نور کا بنا ہوا. بھئی کس کا بنا ہوا؟ اللہ کے نور کا بنا ہوا، اللہ کی تجلی کا بنا ہوا، اللہ کے جلال کا بنا ہوا، اللہ کے جمال کا بنا ہوا. بھئی اللہ کا عرش تو اللہ ہی بہتر جانے کتنا پیارا ہوگا. حدیث پاک میں آیا کانا نورن علی نور، کہ اللہ کا عرش تو ایسا ہے جس میں نور پہ نور، نور پر نور، نور پر نور کے پردے لگے ہوئے. اب میرے دوستو ہمارے نبی اسی عرش پر پہنچ گئے. بھئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی عرش پر پہنچ گئے. اب جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اتنا بڑا عرش اور اتنا نور والا عرش، تو حدیث پاک میں لکھا، بھائی سننا، حدیث پاک میں لکھا اس وقت ہمارے نبی کے پاؤں مبارک میں جوتے مبارک تھے. بھائی اس وقت ہمارے نبی کے پاؤں مبارک میں کیا تھے؟ پاؤں مبارک میں جوتے مبارک تھے.
تو حدیث میں لکھا کہ ہمارے نبی نے جب اللہ کے عرش کو دیکھا، اللہ کے نور کو دیکھا، اللہ کی تجلی کو دیکھا، اللہ کی تمام صفات جلالیہ اور جمالیہ کو دیکھا، جب ہمارے نبی نے سب کچھ دیکھا اور پاؤں میں جوتے مبارک ہے، تو حدیث میں لکھا کہ ہمارے نبی جھک گئے